اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نشاندہی جو ہر خبر پر یقین دلائے۔ ناظرین اکرام، پی ڈی ایم نے حکومتی گلے میں خراشیں ڈال دی ہیں اور حکومت کا جو دم ہے وہ ناک میں اٹکا وہ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال خوف زدگی کی جو فضا ہے وہ قائم ہو چکی ہے اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت آج کے دن ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ آج 3 سے 4 وزارتوں کا قلم دان جو ہے وہ اتھل پتھل ہوا، یہاں سے وہاں ہوا، وہاں سے یہاں ہوا۔ ایسی کیا مجبوری آن پڑی حکومت کے پاس کہ آج ہی کے دن ایک نیا وزیر داخلہ متعین کیا اور اسے خاص ٹاسک دیا گیا، اور جو اس کے اندرونی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو شیخ رشید کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ شروع ہی میں مجھے وزارت داخلہ کا قلمدان دیا جائے، لیکن مرحوم نعیم الحق صاحب نے اس وقت انہیں راضی کیا کہ آپ وزارت ریلوے کا قلمدان سنبھالیں، وقت آئے گا اور آپ کو یہ قلمدان بھی دیا جائے گا، اور آج یہ وقت آن پہنچا ہے۔ آخر اس وقت میں کیا خاص بات ہے؟ آخر آج ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ آئندہ دنوں میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ شیخ رشید جیسے ایک منجھے ہوئے سیاستدان کو ایک انتہائی اہم کی پوسٹ سے نوازا گیا اور انہیں خاص ٹاسک دیا گیا؟ ہوگا یہ کہ جب یہ خاص ٹاسک دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو پروف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے نیچرلی فطری طور پر شیخ رشید کو بھی پرفارم کرنا پڑے گا۔ یہ ان کی 15ویں وزارت ہوگی جو آج انہیں سونپی گئی، اور ان کا جو خاص ٹاسک ہے وہ 13 دسمبر کا پی ڈی ایم کا لاہور میں ہونے والا نون لیگ کی قیادت میں، چونکہ لاہور اور پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو قیادت میں وہ جلسہ ہے جو ہونے جا رہا ہے، جس کے متعلق پچھلے 2 ہفتوں سے مختلف الاقسام سے مگوئیاں میڈیا پر بھی ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہیں، اور گاہے بگاہے وقفے سے ہمارے پاس بھی اس کی اندرونی مختلف الاقسام خبریں اور مختلف تجزیے آ رہے ہیں۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کیا یہ ٹاسک شیخ رشید صاحب کامیابی سے اس کو نبھا پائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اتنا خطرناک جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا پی ڈی ایم سے واقعی حکومت خوفزدہ ہے؟ اور اسی خوفزدگی کے عالم میں 3 سے 4 وزارتوں کو بدلنا پڑا۔ آخر اگر ایک وزارت تبدیل کی جاتی تو یہ شک یقین میں بدل جاتا کہ یقیناً حکومت خوفزدہ ہے۔ ہوا یہ کہ وزارت ریلوے کسی اور کو، کسی اور والی شے کسی اور کو دے کر یہ تاثر بھی دینے کی ساتھ ہی ساتھ کوشش کی گئی کہ نہیں، ہم خوفزدہ نہیں ہیں، یہ روٹین کی کارروائی ہے، جو ہونی تھی ہوئی، اس میں کسی قسم کا کوئی سوال یا کوئی ابہام پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے بھی مسائل ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم آفتاب، سینئر سیاستدان ہیں، اور اس کے علاوہ حافظ صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر اسامہ رضی موجود ہیں، جماعت اسلامی کے نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، جناب ارسلان مرزا تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں اپنے سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ ارسلان مرزا صاحب آپ سے شروع کروں گا کہ حکومت کے متعلق جو باتیں 120 دن کا دھرنا دیا گیا، اس وقت خوف کا عالم نہیں تھا، دہشت گردی کی کسی قسم کی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، لیکن آج جب پی ڈی ایم یہی کام کرنے جا رہی ہے، وہ بھی صرف ایک دن کے لیے، اور ایک دن میں بھی چند گھنٹوں کے لیے، تو حکومت کہتی ہے کہ دہشت گردی ہونے والی ہے، حکومت کہتی ہے کہ کرونا آ رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم کا بیان آ چکا ہے کہ یہ ایک روٹین کی کھانسی نزلہ زکام جیسی بیماری ہے، اسے عوام خواہ سیریس لے رہے ہیں۔ آپ نے وہ کلپس، وہ چیزیں سنی ہوں گی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ 13 دسمبر کے ہونے والے اتوار کے پی ڈی ایم کے جلسے کو لے کر کے حکومت اتنا خوف زدہ ہے کہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور اسکول کے بچوں کی طرح کہا جا رہا ہے کہ جی 300 بچے داخل ہو پائیں گے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ جی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کہ جی ہم خوف زدہ ہیں کسی بھی چیز سے۔ دیکھیں، ہماری ایک پوری جدوجہد، ہم نے 23-24 سال جو اس میں پولیٹیکل سٹرگل کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بڑی چیز آ گئی ہے جس کے اوپر آپ بھی، میڈیا بھی اتنا زیادہ ہائپر ہو رہا ہے اور پینک مچا رہا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف جو پینک ہو رہی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے بڑی آسانی سے چیزیں رکھ سکتا ہوں، بڑی کلیئر چیزیں۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پورٹ فولیو چینج ہوئے ہیں، یہ روٹین کا میٹر ہے، اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایسی چیز ہے نہیں کہ جس کو ریلیٹ کیا جائے پی ڈی ایم کے ساتھ۔ مجھے یہ بتائیں کہ کپتان کی ایک اسٹریٹجی ہے، یہ انٹرنلی ایک ڈسکشن چل رہی تھی، اپروپریٹ ٹائم کے اندر ہم نے اس کو چینجز کر کے دی ہیں۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ نعیم الحق صاحب نے کہا تھا کہ جب رائٹ ٹائم آئے گا تو آپ کو یہ چیزیں دے دی جائیں گی۔ دیکھیں، رائٹ ٹائم، وہی بات آ گئی نا، جب نعیم الحق صاحب، اللہ ان کو ریق رحمت کرے، جب اس ٹائم تو پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، سیزن پولیٹیشین ہے، 15ویں ان کے پاس وزارت آ رہی ہے، ان کی ایک انسائٹ ہے، پولیٹیکل وزڈم ہے، وہ ہمارے اوپر ہے۔ دیکھیں، وہ ہمارے اوپر ہے، نکارہ خدا ہوتی ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میڈیا شور کر رہا ہے، میڈیا دیکھیں پیچھے کچھ تو ہے جو آپ چھپا رہے ہیں۔ ہم کوئی چھپا نہیں رہے، ہماری تو ساری چیزیں آپ کے سامنے، میڈیا آزاد ہے، میڈیا تو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ہمارے اینڈ سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم روکا جا رہا ہے؟ کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ آپ کے خیال میں جلسہ ہونا چاہیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سب کا احتجاج ہے، دیکھیں خیال تو میرا نہ لینا، میں تو آپ کے خیال کے لیے آپ کو یہاں پر ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے سینسیبل ہیومن بینگ، آپ بھی اسی پاکستانی سوسائٹی کا حصہ ہے نا. اگر میں وزیر اعظم کی اس بات پر یقین کروں جس پر انہوں نے فرمایا، مجھے پہلے پوری بات کرنے دیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ایز اے سینسیبل ہیومن بینگ، جو آن گراؤنڈ سچویشن ابھی آ رہی ہے، کرونا کا جو ریٹ آپ کے سامنے ایکسپونینشلی جو انکریز ہو رہا ہے، ان ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مجھے بتائیں، آپ چھوڑ دیں میڈیا کی ریپرزنٹیشن کو، ایز اے ہیومن بینگ پاکستان ریپرزنٹیٹو، پاکستان کا ایک شہری ہونے کے ناطے، ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسے اس ٹائم ضرورت ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے، کس جگہ ہم نے ان کے سامنے ڈیفیکلٹیز رکھی ہیں، کون سا ایسا فورم ان کے لیے ہم نے بند کیا جہاں پہ یہ آواز نہیں اٹھا سکتے؟ یہ تو مجھے بتا ساری چیزیں آپ نے پوچھا، یہ تو میں اس کا ایک مختصر سا جواب دے دوں، اگرچہ جواب آپ نے دینا ہے. وزیر اعظم نے خود ہی بیان دیا تھا اس کی پہلی لہر میں کرونا کی، یہ ایک روٹین کی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. عوام کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے اور کاروبار بند کیے جا رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب وزیر اعظم یہ چاہتے تھے کہ ملک کے تمام کاروبار کھولے جائیں، اس طرح پابندیاں نہ لگائی جائیں جس طرح حکومت سندھ لگا رہی ہے. اس وقت خان صاحب کا یہ بیان تھا، اور آج کہا جا رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، شدید بیماری ہے، اس پر احتیاط کرنی چاہیے. ہم کس بات کو مانیں، آپ بتا دیں. سر دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو کانٹیکسٹ میں اگر پورا نہیں دیکھا جائے گا، آدھی بات آپ پک کریں گے تو اس سے لوگوں کو بھی کنفیوز کیا جا رہا ہے اور میڈیا بھی انفارچونیٹلی کنفیوژن کا شکار ہو رہا ہے. جب یہ بیماری آئی، دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز کے پاس اس کی کوئی اسیسمنٹ نہیں تھی، کوئی ان کے پاس ٹیکنیکل ان کی اس چیز کے وہ نہیں تھی انفارمیشن کہ یہ بیماری کس طرح کی. آپ کے سامنے بڑے بڑے کنٹریز جو ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اپنے قدموں پہ بیٹھ گئے ہیں، ان کی حالت اس طرح کی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے بڑا اوپنلی، آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بات کریں، بل گیٹس کی بات کریں، بڑے بڑے کنٹریز ہیں، بڑی بڑی آپ کے سامنے ایجوکیشنل جو ریسرچ ہو رہی ہیں، اس کے اندر خان صاحب کا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک انیشیٹو تھا، اس کی تعریف کی جا رہی ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ گراؤنڈ ریالٹیز سے اس کو متصادم نہیں کریں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ضلع کی جو صوبائی پولیس ہے اس میں صوبائی پولیس جو ہے موجودہ، اس میں اضافہ کیا جائے گا، اس کی نفری میں اضافہ کیا جائے گا. لیکن یہ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ پولیس والے ہیں وہ کم ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں کیے جائیں گے، کیا پولیس والے کرونا فری؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آؤٹ آف کانٹیکس اگر کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے، کوئی بھی چیز اسسمنٹ کی طرف جائیں گے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو سکتی. میں آپ کے سامنے چاہے کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے گی، گورنمنٹ کا کوئی میجر ہے، کوئی سٹیپ ہے، آپ اس کو گراؤنڈ ریالٹی سے ساتھ میچ نہیں کریں گے، معروضی حالات کے بغیر آپ کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے. ہم ان کے سامنے یہ چیز رکھ رہے ہیں. دیکھیں، پارلیمنٹ اوپن ہے، آپ کو پورا ایک چیز کا آپ کو موقع دیا جا رہا ہے. آپ نے کون سا ایسا کنسٹرکٹیو کام کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اس ٹائم پاکستانی قوم کو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ یہ جو پی ڈی ایم ہے جو ایک نیریٹو بلڈ اپ کر رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس میں کون سی ملک کی بہتری ہے؟ کرونا کی جب آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر یہ بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں. یہی مراد علی شاہ صاحب کل تک ٹی وی پر ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے. آج وہ پی ڈی ایم کے جلسے کے اندر اپنے اسٹیٹ ریسورسز بھی یوز کر رہے ہیں. جہاں سندھ حکومت کو ضرورت ہے وہاں پر یہ معافی مانگتے ہیں، جہاں پر پی ٹی آئی کی ضرورت ہے وہاں وفاق میں وہ معافی مانگتے ہیں. درمیان میں رگڑے جاتے ہیں عوام. میں اسامہ رضی کی طرف آؤں گا. ایک چیز میں آپ موجود ہیں، میں صرف رائے کے دوسرا پہلو لینا چاہوں گا. اسامہ رضی صاحب، آپ فرمائیے اسی گفتگو کے تناظر میں کہ جہاں پر وفاق کو ضرورت پڑتی ہے کرونا خطرناک ہوا ہے، جہاں پر سندھ کو ضرورت پڑتی ہے کرونا خطرناک ہوا ہے، بیچارے عوام سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے آپ کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، عوام تو سینڈوچ میں تو کچھ سینڈ کے درمیان میں کچھ وچ بھی ہوتا ہے نا. عوام تو بالکل ہی وچوں وچ ہے. تو عوام کا تو اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور عوام بدترین صورتحال سے دوچار ہیں. یعنی اس حد تک عوام کے حالات خراب ہیں کہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات انارکی کی طرف نہ چلے جائیں. اس حد تک حالات خراب ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے اور اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا جواز ہے؟ اس وقت اس صورتحال میں، جو کہ اس وقت جو وبائی صورتحال ہے، وہ یعنی آپ چھوڑ دیں کہ پہلے کون کیا کہتا تھا، صحیح ہے. لیکن اس وقت اگر معروضی طور پہ آپ دیکھیں، صحیح کہا میرے بھائی نے، تو یہ تو ایسا وقت نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کو اچانک جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکلنا اور ہزاروں لوگوں کو میدانوں میں جمع کرنا. اچھا، عوام از خود آ رہے ہوں تو چلو ٹھیک ہے. یہاں تو ٹھیکیداری نظام ہے. ہر ایم پی اے کے ٹارگٹ دیا جاتا ہے، ہر ایم این اے کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گاؤں سے 1000 لوگ بھر کے لائیں گے، آپ اپنے گاؤں سے جو ہے 500 لوگ بھر کے لائیں گے. تو یہ تو کوئی عوام از خود تو نہیں آ رہے ہیں. وہ جو 500,000 آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ ان کو آپ شعور دینے کے لیے کوئی جملہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ کیا وہ غلام ہے سر. وہ یہاں پہ عوام نہیں ہے، رعایا ہے. رعایا، جاگیرداروں کی محکوم رعایا.
جن کو حکم دیا جاتا ہے کہ آج وہاں پہنچنا ہے تمہیں، تو جب وڈیرے کا اور جاگیردار کا حکم آتا ہے تو گاؤں کے ان لوگوں کو وہاں پہنچنا پڑتا ہے، ان کو ٹرالیوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، ان کو گاڑیوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کو اس گاؤں میں رہنا ہے یہ آئندہ۔ جو کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں جب عوام کو بلایا جا رہا ہے تو مختلف لفافے بھی دیے جا رہے ہیں، پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ایسا کچھ ہے؟ عوام کے ساتھ تو جو پچھلی حکومتوں میں ہو رہا تھا وہ تسلسل ابھی تک جاری ہے، صحیح، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ تو ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ یہ دیکھیے یہ اقتدار کی لڑائی ہے، یہ حکومت کی لڑائی ہے، اور حکومت کی لڑائی میں یہ عوام کو پیس رہے ہیں، اس لیے کہ عوام بیچارے محکوم ہیں، ان کے غلام ہیں، عوام آزاد نہیں ہیں۔ یہ ووٹ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہاں عوام ہی آزاد نہیں ہے۔ مرزا صاحب آپ کے بہت بڑے الائے رہے ہیں ایک وقت میں جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یہ حکومتی جنگ ہے، عوام کے فائدے کے لیے نہ تو حکومت کچھ کر رہی ہے نہ ہی اپوزیشن کا کوئی کردار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی جنگ ہی ہے یا پھر یہ واقعی کوئی اقتدار کی لڑائی کے سوا عوام کے لیے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے؟ نہیں جی دیکھیں، اس پہلی چیز تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ جب ہمیں اقتدار ملا تو ڈیمیج جو تھا، چاہے آپ ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر جائیں، منسٹریز کے دیکھیں یا پورے ادارے جو ہیں وہ بری طرح تباہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری جو پہلی پرائرٹی یہ تھی کہ ہم نے ان اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، ان اداروں کے اندر ریفارمز لے کر آنے، ان اداروں کو اس پوائنٹ سے واپس لے کر آنا ہے جہاں پہ وہ کچھ ان کے اندر سے ڈسٹرکشن سے وہ کنسٹرکٹیو میجرز کی طرف وہ آ سکیں۔ تو اس کے اندر کچھ فیصلے ایسے لیے گئے ہیں، کچھ جو اس کے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو کاؤنٹر میجرز ہوتے ہیں اس میں دیکھیں سن لینا، دیکھیں آدھی چیز نہیں، میں آپ کو 2.5 سال ہو چکے ہیں، اب بھی اگر آپ یہ نیریٹو قائم کرنے کی کوشش کریں گے اقتدار ملا، باقیوں کو کیا امریکہ میں ملا تھا، سب کو پاکستان ملا، ایسے ہی ملا ہے۔ بات سن لینا، یہ ہم سے آگے نکل کے گفتگو کرتے ہیں۔ جب تک میں اپنا موقف پورا نہیں رکھوں گا، میں آپ کے سامنے کچھ چیز نیریٹو بلڈ اپ کرنے جا رہا تھا، بیچ میں ٹوک دیں گے تو انفارچونیٹلی نہ آپ کلیئر ہوں گے نہ آپ کلیئر ہوں گے۔ سن لینا، اب آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آگے بڑھنے کے لیے دیکھیں آپ کو یہ جو اداروں کو جو بیماریاں لگی ہوئی تھیں ہم ان سے تو جان نہیں چھڑا سکتے تھے۔ آپ کا ملک جو ہے انسالوینسی کے در پہ کھڑا تھا، ہم نے اس چیز سے نکالا ہے۔ میں آپ کو جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حالات تھے وہاں سے ہم نے چیزوں کے نکالا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ اداروں کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیفرنٹ سیکٹرز کی بات کرتے ہیں، آپ ٹیکسٹائل کو دیکھ لیں، چیزیں بہتری نہیں ہو رہی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 13 جو آپ کے آئی پی پیز ہیں جو انڈیپینڈنٹ پاور جو پروڈیوسرز تھے ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹس رینیو کیے ہیں اور 700 ارب روپے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھیں، 1500 ارب کا ہمیں نقصان بھی ہوا تاخیر سے آپ کی جو LNG گیس پر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں معاہدے تو پرانے نا سر، انٹرنیشنل کورٹس میں ہم لائبل ہیں۔ میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی ایگریمنٹس نہیں کر رہا ہوں، میں ایز اے نیشن ایز اے پاکستانی قوم کے ریپرزینٹیٹو پاکستان کی بیس کے اوپر میں اپنے سارے ایگریمنٹس کر رہا ہوتا ہوں۔ مجھے جواب دینا ہے، اس قوم کو جواب دینا ہے، پاکستانی اسٹیٹ کو جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر تو نقصان ہوتا ہے، دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب وہ ساری چیزیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو یہ تھا کہ میکرو لیول کے اوپر ڈسٹرکشن ہوا ہے، ہم تو جب اداروں کے اندر بیٹھنا شروع ہوئے، یہ تو کتنے دہائیوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے مائکرو لیول تک جو ہیں چیزیں تباہ کر کے دی ہیں۔ مجھے تھوڑا سا بتا دیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، وسیم آفتاب صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کرنی، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈسٹرکشن تھا اس ڈسٹرکشن سے ریکور ہونے میں ٹائم لگا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہم اون کرتے ہیں۔ جو کاؤنٹر میجر، جو بہتری کے لیے جو میجرز لیے جا رہے ہیں وہ بھی ہم لیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے سامنے ساری چیزیں آئیں گی۔ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ رہا ہوں۔ کو باہر نکلنے پر روکا جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر پابندیاں قدغنیں لگائی جائیں؟ اسامہ رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ان کی مرضی سے نہیں نکالا جا رہا بلکہ ان کو کسی زور پر نکالا جا رہا ہے۔ ہم اسی پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ناظرین کرام، بریک کے بعد ملتے ہیں اور اپنی گفتگو۔ ویلکم بیک، نشاندہی میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے، میں اپنے سوال کو وسیم آفتاب کی جانب لاؤں گا۔ وسیم صاحب، آپ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ جانتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ عوام کی نمائندگی کریں، آپ کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی نہ کریں۔ آج خالصاً جب بھی آپ، چونکہ ایک سیاستدان عوامی نمائندہ ہی ہوتا ہے، لیکن آج میں چاہوں گا کسی سیاسی پارٹی کا ٹیگ آپ پر نہ ہو، اور آلریڈی نہیں ہے بہرحال۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں اپوزیشن چاہتی ہے کہ عوام گھروں سے باہر نکلیں، حکومت چاہتی ہے عوام گھروں میں رہیں، درمیان میں آڑے کئی چیزیں آتی ہیں۔ آج کرونا کو انہوں نے سلام پیش کرنا چاہیے، یہ آڑ آ رہی ہے اس کی، لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بھی یہ سب چیزوں کا مل کر عوام کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، ہم سب عوام ہی ہیں پاکستان۔ جی ہاں، ہمارا بنیادی طور پہ اگر میں کہوں کہ میں عوام میں سے نہیں ہوں تو یہ عجیب بات، ہم سب عوام ہیں اور اسی بات پر ہمیں رہنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی عوام ہیں، خواص میں نہ جاننے کی کوشش کریں۔ نہیں، آپ خواص سے عوام کی طرف آئیں، خواص کی بات آپ کر سکتے ہیں۔ خیر، اچھا، اس پہ میں کہنا، دیکھیں پاکستان کی جو سیاست کا المیہ یہ کہ ہمارے رویے ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے۔
جو ٹیکٹس ماضی میں حکمران کرتے تھے وہی سب کچھ آج بھی جاری ہے. اچھا اگر آپ کی عوام کی بات کی جائے تو عوام تو بہرحال اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر بھلے سے کتنے بڑے مسائل ہوں, اگر اس مسائل کے اندر یہ حقیقت تبدیلی کی ضرورت تو ملک کو ہے, جو مسائل عوام کو درپیش ہیں, لیکن عوام اس طرح سے نہیں نکلی بھی ہے, یہ بھی سچ ہے. آج اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنان کسی بڑے جلسے میں آ جاتے ہیں, اس کی تعداد بڑی ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ عوام کسی بھی کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ عوام کے ساتھ اتنا دھوکہ کیا گیا, اتنی مایوسی ہے عوام کے اندر. آپ دیکھیں کہ آج بھی میں کوئی ماضی بعید کی بات نہیں کروں نہیں, عوام کسی کے ساتھ نہیں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ کیوں حکومت الیکٹڈ نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ والی باتیں نہیں کر رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج بھی پچھلے دنوں ایک آدمی نے اپنے 5 کتنے بچوں کو نہر میں پھینک دیا, اور ہمارا معاشرہ بالکل سکوت کے اندر ہے کہ سب کچھ صحیح ہے. کیا یہ مہذب معاشرہ ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ اس آدمی سے جو اپنے بچے کو نہر میں پھینک رہا ہو بھوک کی وجہ سے, اس آدمی سے کہیں گے کہ میرے لیے زندہ باد یا مرد آباد کے نعرے لگائیں؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں اس ملک کے اندر 70-72 سالوں میں جو بھی کچھ ہوا ہے, عوام کو بری طرح اس کا استحصال. کرنٹ جو سچویشن ہے وسیم صاحب, مجھے یہ بات آپ نے کہا نا عوام کی بات کی جائے تو عوام کی بات یہی ہے نا کہ عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے. میں مزید اس سے کیٹیگوریکلی اس طرف آ رہا ہوں کہ عوام کی جو موجودہ سچویشن ہے اس کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے عوام سے کہ کیا اپوزیشن کے ساتھ چلے یا حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں عوام کو ڈائریکشن تو یہ عوام سے خود, یہ تو حکومت کا کام. آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں نا حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹیو سیٹ کرتی ہے کہ بھئی قوم کو, معاشرے کو اس طرف لے کے جانا. معاشرے کے پاس آج المیہ یہ ہے کہ نہ تو اس سطح کا کوئی لیڈر ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کے پاس وہ ویژن ہے, یا وہ اس حد تک تاثر رکھتا ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی بات کہے تو لوگ اس کی طرف چلے جائیں. ہم مختلف نظریات کے اندر تقسیم ہوئی بھی قوم ہے. 10,000 لوگ ہوں گے, 10,000 آپ کے سر حکومت کو, عوام کو کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ عوام کو دیکھیں نا, بات دراصل یہ ایک چیز احتیاط کا تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس وقت چونکہ ایک وبا ہے. آپ بڑی محتاط گفتگو کر رہے ہیں, کھل کر بیان کر رہے ہیں. میں کھل کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑا تو ہونا نہیں ہے نا, احتیاط کرنی چاہیے, سب کہہ رہے ہیں احتیاط کی جائے, ایک وبا ہے اور جو اس کے احتیاطی تدابیر ہیں, ہمارا مذہب بھی کہتا ہے, ہمارا معاشرہ بھی کہہ رہا ہے, سائنس بھی کہہ رہے ہیں, سب تو جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کی جائیں. ہاں لیکن بات دراصل دیکھیں کیا ہے کہ اگر ہم جب جمہوریت کی بات کر رہے ہو تو ہمیں وہ طریقے, جب ہم نئی تبدیلی کی بات کریں تو وہ سارے طریقے اڈاپٹ نہ کیے جائیں کہ ہم تھانوں میں اندر لوگوں کو بھر کے جو ہے نا, اگر کوئی کہیں کھانا کھایا جا رہا ہے تو ہم اس کی ایف آئی آر کاٹ دیں, اگر کوئی ساؤنڈ سسٹم پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کو بند کے کر دیں. میں سمجھتا ہوں اس رویے کی تبدیلی کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں معاشرہ دنوں میں تبدیل نہیں ہوتا اور نہ معاشرہ دنوں میں بنتا ہے. آپ تبدیلی انہیں سجیسٹ کر رہے ہیں جو تبدیلی کا نعرہ لگا کر یہ تو یہ ریئلٹی ہے. میں دیکھیں میں تو کہا آپ نہ کہیں, میں آپ کو آپ ڈیجے بٹ کا نام لے رہے ہیں, آپ لاہور میں ہونے والے ایف آئی آروں کی بات کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ دیکھیں نا, ہمارا معاشرہ اگر آج انحطاط کا شکار ہے تو اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. میں کہوں گا نہیں میں نہیں ہوں, یہ نہیں ہے, یہ ہم سب نے مل کے تو معاشرہ خراب کیا ہے. اور معاشرہ چلیں ٹھیک ہے سما بھائی, آپ نہیں ہیں, میں ہوں. چلیں آج وسیم آفتاب بھائی نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے, آپ بھی لے لیں. نہیں میں دیکھیں نا, آپ نے اس بات پر تھوڑا سا آئے تھے, ہم سب نے مل کر معاشرہ خراب کیا ہے, ہم سب کے اندر آپ کس کس کو شامل کرتے ہیں؟ آپ نے اپنا تو مان لیا, یہ کس وقت کیا بات کر رہے ہیں؟ ویسے میں بائی دی وے آ رہا ہوں. دیکھیں میں یہ کہوں گا, دیکھیں 2011 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, بالکل آپ سے 2017 سے 20 کی بات کر رہے ہیں کہ بات دراصل یہ ان ہم سب میں کون کون ہے؟ آج میں ایک بندے کا نام تو لے. میں بتا رہا ہوں کیا, دیکھیں جس طرح آج اس چینل کے اوپر جب آپ کا پروگرام جا رہا ہوگا نا, تو آپ اس چینل کے اوپر پورا چینل تھوڑی دکھا رہے ہیں کہ وہاں پر کتنی خرابی ہے, کیمرہ مین کے پیچھے کیا خرابی ہے. آپ اس پورے اسٹوڈیو کا سب سے اچھا یہ پبلک آفس ہوتا, میں دکھا بھی دیتا, یقین کریں. نہیں میں دکھا دیتا, میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں. اس معاشرے میں ہم سب نے خرابیاں کی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آگے ہم صرف معاشرے کی, اچھا سر میں نے کر دی کیونکہ میں تو پارسی نہیں ہوں, آپ سب پارسی کی دعویٰ کر سکتے ہیں, تو بھائی میں نہیں ہوں, میں گناہ گار ہوں, اللہ سے اس کے رحم کا طالب ہوں, اللہ سے اس کے رحم کا طالب ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اپنے معاشرے کو صرف کیا ہم آج ٹی وی کی ہر ڈیبیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو رسوا کیا جا رہا, تو اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ نیچے تک اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے, نیچے لوگ لڑ رہے ہیں, نیچے لوگ مر رہے ہیں. اب وہ عوام نہیں ہے, کیوں جب ہم یہاں وہ ماحول بنائیں گے, جب ہم یہاں ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو نیچے بھی احترام ہوگا, چونکہ ہم اوپر اتنا لڑ رہے ہیں اور میڈیا معذرت کے ساتھ وہ ریٹنگ کے چکر میں وہ سب کچھ کروا رہا ہے. ہمارا عزیز صاحب تبدیلی آ گئی ہے, آپ نوٹس کریں نہ کریں تبدیلی آ گئی ہے. وسیم صاحب, ارسلان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ ڈی جے بٹ صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں یہ خوف نہیں ہے؟ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم خوفزدہ نہیں ہیں, کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, یہ وہ جماعت کر رہی ہے
ہے جو کبھی کنٹینروں پر چڑھ کر 120 روزہ دھرنے دیا کرتی تھی، آج وہ کنٹینر لگا رہی ہے. یہ خوفزدگی نہیں ہے؟ سر 120 دن میں اگر کرونا جیسی کوئی وبائی بیماری ہوتی تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ سنجیدگی سے اور ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ کام نہیں کرتی. اچھا، دیکھیں، پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت کے اندر آپ ہر آدمی کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات کہہ سکے انٹل انلیس کہ وہ کسی دوسرے کی پرائیویسی. آپ نے بیماری کی بات کی، میں بتا دوں لینا. اب میں دیکھیں ایک چیز میں کرنے جا رہا تھا، موقف پورا تو بیماری تھی وہاں، نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. پھر سنیں نا، حضرت ابراہیم نے امن کے بعد سب سے پہلے معیشت مانگی تھی. 120 دنوں میں معیشت کی تباہی کی بیماری اس 120 دن کے دھرنے کے باعث پیدا ہوئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں بیماری نہیں تھی. سر معیشت تو انفارچونیٹلی میں تو اگر پچھلے 70 سال کا میں موازنہ کرنا شروع کروں گا تو جب یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے تو اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. آپ تو صرف عمران خان صاحب کو، مجھے تو اس چیز کی حیرت ہوتی ہے کہ اگر یہاں پہ گلاس میں پانی بھی کم ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی کام. یہ 15ویں دفعہ وزیر بنے آج وزارت داخلہ. دیکھیں وہ تو شیخ رشید صاحب کو دیکھیں، میں تو خان صاحب کی بات دیکھیں چیزیں مکس نہیں کریں نا، چیزیں مکس نہیں کریں. یہاں سارے بیٹھے ہوں، ہر کسی نے بولنا، میں کسی کا ٹائم لیتا نہیں. اور تو اس حوالے سے میں پہلی چیز آپ کو یہ بتا دوں، صرف ایک چیز نہیں جی، میں رسپانسبلٹی کے ساتھ ہر ایک چیز کے اوپر میں موقف دوں گا اور کوشش کروں گا پوری سنجیدگی سے آئے تاکہ کسی کا ٹائم ویسٹ نہیں ہو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے بڑا عاجزی اور انکساری سے اس چیز کو ایڈمٹ کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر فرد واحد کے اوپر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کی طرف. انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ جو سیاست جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہے انہوں نے عوام کو جان بوجھ کر الٹریسی کی طرف رکھا ہے. آپ صرف انٹیریئر سندھ کی مثال لیں، میں مجبور ہو جاتا ہوں سندھ کی بات کرنے کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر آپ نے یہ کویشچن ابھی جو کیا تھا اسامہ بھائی سے کہ یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں 500,000 کے لیے، آپ ان کو کھانے کے لیے ان کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے، آپ ان کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کسی سرکار نے دیا. اگر وہ ان کو 500 روپے دے گی تو وہ بیچارے کیا کریں، انہوں نے اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہے. تو ان لوگوں کو جان بوجھ کر، سوری ٹو سے ایکسکیوز مائی لینگویج، جان بوجھ کر جاہل رکھا گیا تاکہ ان کا وہ سیاسی شعور، سیاسی بصیرت وہ ان کے اندر ڈیولپ ہی نہیں ہو کہ ان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے. ہم سب سے پہلے جب ہمارے پاس 4-5 سال تھے KPK کے اندر، ہم نے سب سے پہلے تعلیم کے اوپر ریفارمز لے کر آئے اور ہمارے جو سٹنگ منسٹر ہیں ایجوکیشن کے، ان کی اولاد جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول کے اندر گئی، انہوں نے سب سے پہلے انیشیٹو لیا گورنمنٹ اسکولز کو. پھر ہم نے دوسرا انیشیٹو لیا ہیلتھ کے اوپر. پھر ہم نے تیسرا لیا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، دیٹ از کمپلینٹ ریڈریسل. آپ کے سامنے جو ادارے ہیں جو آپ کو سولوشن دیتے ہیں، چاہے وہ لا انفورسمنٹ کی بات کر لیں، چاہے آپ اس میں پولیس کی بات کر لیں، چاہے اس کے علاوہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں جو کمپلینٹس آپ کو ریڈریسل دے رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی آسانی کر رہے ہوتے ہیں آپ کے معاملات کے اوپر. آپ یہ دیکھیں یہ 3 کی پوائنٹس جو ہیں ہم نے اس کے اوپر کیے. چوتھی چیز جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو جس نیریٹو کے اوپر جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کے اندر 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز احتساب ہماری پارٹی کے اندر بھی ہے اور ہم گورنمنٹ میں ہیں تو ہم نے احتساب نو ون از ابو دی لا، نو ون از ابو دی لا. صاحب بھی ہوا کرتے ہیں، کہاں ہے ان کا احتساب؟ سوری ترین صاحب ایک ہوا کرتے ہیں، وہ ان کا احتساب کہاں پر ہے؟ ادارے آزاد ہیں، ادارے وہ کریں گے. پہلے یہی ابھی آپ نے احتساب کی بات کی تو آپ نے کہا بدن پارٹی احتساب ہو رہا ہے، ابھی آپ اداروں کے بیچ میں لا رہے ہیں. ہی از ناٹ پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف اینی مور. میں آپ کو اوپنلی بتا رہا ہوں. خان صاحب بھی انصاف اس کی وجہ سے حکومت بنا پائی ہے، یہ تو مانیں گے صاحب. دیکھیں ہر کسی نے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے. خان صاحب کی جدوجہد ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس کے اوپر آئے. آپ کثرے نفسی سے کام اتنے عرصے بعد نہیں کثرے نفسی سے کام نہیں، میں ریالٹیز آپ کے سامنے. سر ایک چیز میں زیادہ ٹائم ایک چیز صرف یہ ہے کہ دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارا وہ ریاست مدینہ جس کے اوپر ہم یہ بات کرتے ہیں، اس کے اندر جو آپ کا ڈپرائیوڈ طبقہ ہے اس کو اٹھانا ہے. ہم نے احساس کے پروگرام کے تحت ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس طبقے کو اٹھایا جائے. سر اس کے اندر احساس کفالت کی بات کریں یا ایمرجنسی کیش کی بات کریں، ہم نے اس چیز کو زیادہ ریفائن کر کے انہینس کر کے تو ہم اس چیز کے اوپر بات کریں. لیٹ می سے جسٹ ون سینٹینس اباؤٹ یور یہ جو آپ کے ورڈکٹس ہیں اس پر میں چاہوں گا کہ میں ایک جملہ ضرور کہوں، اور وہ یہ کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ آپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح اسکیمیں چلائیں اور لوگوں کو پیسے دیں. لوگوں کو اس قابل رہنے دیں کہ وہ کما سکیں، لوگوں کو اس قابل رہنے دیں کہ وہ اپنی جیب سے آپ کو ٹیکس دے سکیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ عوام سے کہیں کہ جی میں نے آپ کو 5,000 ملتا تھا 10,000 روپے دیے. پورے شو کے اوپر آپ کو پورا تسلی سے بھرپور جواب دے سکتا ہوں. اگر آپ مجھے الاؤ کرتے ہیں تو میں اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. بات کر لیے گا اس پروگرام کے بعد. اسامہ رضی صاحب یہ فرمائیے، یہ جو پہلے میں 2-3 باتیں آپ سے دیکھیے. PDM کے جلسے میں کون آ رہا ہے؟ ہم نے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کراچی میں دیکھا کہ کراچی اس جلسے میں شریک نہیں تھا. صحیح، ٹھیک ہے، آپ بھی اس کو مانتے ہیں. ساری دنیا نے یہ بات کہی کہ کراچی میں جلسہ تھا اور کراچی والے اس میں شریک نہیں تھے. نہ صرف یہ کہ شریک نہیں تھے بلکہ وہ ہمارے زخموں پہ مرچ چھڑک کر گئے. انہوں نے کہا کہ اردو زبان ہماری زبان نہیں ہے.
اور معاف کیجیے گا جس وقت وہ یہ بات بول رہے تھے تو وہ اردو زبان میں ہی بول رہے تھے، تو وہ یہ کام یہاں پہ کر کے گئے. اسی طرح کے یہ سارے یہ اور دوسری بات جو وسیم بھائی کہہ رہے تھے، میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس ملک کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار صرف ایک طبقہ ہے، عوام نہیں ہے. ایک حکمران طبقہ ہے جو 70 سال سے یہاں راج کر رہا ہے، جس کا رول ہے، جس کے پاس 70 سال سے اختیارات ہیں، صرف وہی ذمہ دار ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں سب ذمہ دار ہیں تو وہ تو بات کنفیوژن کی طرف چلی جاتی ہے. بھائی سب ذمہ دار نہیں ہو پا رہا، ہمارے پاس کبھی اختیار نہیں رہا، کبھی اقتدار نہیں رہا، کبھی حکومت نہیں رہی، تو ہم کیسے ذمہ دار ہو گئے؟ عوام تو اس ملک کے محکوم لوگ ہیں. اس ملک کے عوام ایک کچلا ہوا طبقہ ہے کہ جو سانس لے لے اپنی مرضی سے تو بہت بڑی بات ہے. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے حکومت و حکام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچلے ہوئے طبقے کو، دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست، یعنی یہ بہت بڑا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چائنا کا ماڈل، مدینے کی ریاست کا مطلب چائنا کا ماڈل نہیں ہے، مدینے کی ریاست کا مطلب ملیشیا کا ماڈل نہیں ہے. اور اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یا تو ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ جو کچلا ہوا طبقہ ہوتا ہے نا، اس کو اٹھانے کے لیے ایدھی سینٹر، حکومت کو ایدھی سینٹر نہیں بنایا جاتا. یہ کام تو ایدھی بہت پہلے سے کر رہا ہے. یہ کام تو بے نظیر کارڈ کے ذریعے پہلے سے کیا جا رہا ہے. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب پریشر کوکر میں جب دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے تو ڈھکن تھوڑا سا کھول دو تاکہ پھٹ نہ جائے. وہ سیٹی عوام کی بچتی ہے. آپ کو دیکھیے جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں اس تبدیلی کے لیے اس ملک کو نئے نظام کی ضرورت ہے. اس ملک کو نہ ایک چہرہ بدل سکتا ہے، نہ یہ پی ڈی ایم کے آزمائے ہوئے چہرے اس ملک کے عوام کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے اس کو ایک نیا نظام چاہیے. ریاست تو بہت بعد میں بنے گی، پہلے ریاست سے پہلے آپ کو جو یہاں کا گلا سڑا اس وقت کا اسٹرکچر ہے اس کو صاف کرنا ہے. تو اسامہ رضوی صاحب آپ کھل کر جماعت اسلامی کے نام لے دیں، پھر یہی رہ گیا باقی. میں یہ اگر دیکھیے جماعت اسلامی تو ہمیں بس اتنی سی خطا پر رہبری چھینی گئی ہم سے کہ ہم سے قافلے رستے میں لٹوائے نہیں جاتے. بھائی جماعت اسلامی جو بات جس اصول پر ہم کل کھڑے تھے آج ہم اس سے زیادہ. میں درمیان میں ٹوک دیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بھی ٹوک دوں. 90 سے پہلے بڑے قافلے لٹوائے ہیں جماعت نے، یہ نہ کہیں. وہ اور قسم کے مثال کے طور پر بتائیے، وہ اور کئی چیزیں بتائیے. آپ پر کہا جاتا ہے، میں کہہ دیتا ہوں، کمنٹ کر رہے ہیں. نہیں میں کہہ دیتا ہوں، آپ کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے جماعت کو لے کر کے جو نوجوان طبقہ آج بھی خوف زدہ ہے وہ یہی ہے کہ جی کلاشنکوف کی سیاست شروع کی گئی، باہر کی لوگوں کی جو جنگیں وہ اپنے اوپر مسلط کی، افغانستان کی بات کی جاتی ہے. یہ تو الزام ہے، بالکل سر. آپ اس کا کوئی ثبوت دیں نا. نہیں یہ جو پروپیگنڈے والی لینگویج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے. بالکل جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ بالکل ایسا ہی الزام ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کو آپ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں کام کرنے کی اجازت نہ دیں اور کہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جبکہ وہاں سارے لوگ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو آنکھوں میں دھول جھونک دیں نا. آپ جو چاہیں بول دیں بھائی. آپ ہی کی سب کے جملے جو میں دہرا رہا ہوں، میرا تو اس میں سے کوئی جملہ ہے ہی نہیں. میں تو صرف میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جملہ آپ دہرا رہے ہیں یہ پروپیگنڈا جملہ ہے. ہاں جملہ اس کی ریئلٹی نہیں ہے. کوئی دیکھیے کوئی ریفرنس جیسے انہوں نے ہم کہا، آپ نے کہا ہم نہیں، ایسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں ہم حکمراں طبقے میں نہیں ہیں. اگر وسیم بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ حکمراں طبقے میں شامل ہیں تو بھائی اس سے اچھی اور کیا بات ہے. ہم نہیں، میں اب یہ چاہوں گا کہ خاص طور پہ یہ جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے اس سے ہٹ کر اگر ہم کراچی کی بات کر لیں، بڑا دل دکھتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کا مداوع کہیں پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی شہر کی جب بات کی جاتی ہے، یہاں ایک بڑے طویل عرصے تک بہرحال راج کیا ہے آپ نے، اس کے بعد پھر معاملات آپ کو لگے کہ نہیں مناسب نہیں تھے. آج جو کراچی کی صورتحال ہے اس پر آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے بنیادی مسائل ہیں کیا اور ان کے حل کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اسامہ بھائی نے ایک بات کی ہے نا کہ دیکھیں اس ملک کو ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. 1973 کا آئین یقینی طور پر متفقہ آئین ہے لیکن یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی. بالکل کی جا سکتی ہے. بھائی آج یہ آئین اگر اس ملک سے میں اپنی بات کروں، اگر آج یہ آئین ہمارے ملک کے لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر رہا ہے، آج یہ آئین اگر کراچی کے اندر پائی جانے والی محرومی کو، احساس محرومی کو یہ تحفظ فراہم نہیں کر رہا ہے تو اس آئین کے بارے میں کہیں تو ڈیبیٹ ہوگی. یا اگلا میرا سیگمنٹ جو ہے یہ وسیم بھائی کی یہیں سے یہی بات سٹارٹ رکھیں گے. خالصاً میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے موضوع پر بات کی جائے. ایک شارٹ بریک کے بعد کراچی.
निशानदेही में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद देंगे। कराची के मौजू पर हम बात कर रहे थे। वसीम साहब ये बताइएगा, कराची के हवाले से जो इस वक्त सिचुएशन है, छोड़ दें पूरे मुल्क को, कराची मुल्क को नहीं छोड़ता, कराची मुल्क के साथ उस वक्त भी रहता है जब पूरे मुल्क के साथ कोई नहीं होता। 70% रेवेन्यू कह कह कर 70-100 दफा अब हमारी जुबान जो है वो लकवा खाने के करीब पड़ गई है, तब्दीली किसी किस्म की नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं, कराची के अवाम खुश है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वजह कौन है? देखिए इरफान भाई, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आज पाकिस्तान के सब लोगों को इस बात का इदराक है कि कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर किसी मसले का इदराक हो जाए, उसको तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर भी एक उम्मीद होती है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर बेहतरी की तरफ रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल देखें, कराची के साथ जो सबसे पहले ज्यादती हो रही है वो ये उसकी मर्दमशुमारी के साथ। आपने भुट्टो दौर से उठाकर देख लें, उसकी आबादी हमेशा कम दिखाई गई, उसके वजूहत हैं। अभी भी जो मर्दमशुमारी हुई है उसके अंदर सब ये कह रहे हैं कि भाई ये मर्दमशुमारी सही नहीं है, ये सेंसस के रिजल्ट सही नहीं है। सिंध का वज़ीर आला जाग कर वहाँ पर साइन कर कर आ जाता है कि भाई मुझे ये मर्दमशुमारी मंजूर है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मर्दमशुमारी सही नहीं है, यहाँ की हल्का बंदियाँ सही नहीं है, यहाँ की नशिस्तें कम की गई हैं, यहाँ का रेवेन्यू यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो एक तो वजूहत नहीं है कि जिसकी वजह से कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद आप कराची का रोल देखें कि कराची कुछ भी हो जाए, आज भी अगर आप इस्लामाबाद की जो FBR की जो वेबसाइट उठाएंगे तो सबसे ज्यादा अभी पिछले दिनों हारून रशीद साहब ने कराची मसले हल क्या है सर? हल तो देखे ना, हल जिसके पास है वो उनको इस बात का ये एहसास करना चाहिए कि कराची इन सब के बावजूद कराची पाकिस्तान को चला रहा है। आप इस मुल्क को चलाने के लिए क्या उस शहर को जो सब कुछ कर रहा है, उसकी सड़कों पर जो है ना हाथ बदतरीन सूरत हाल है, उसके शहरियों के पास पानी नहीं है, उसके शहरियों के पास इलाज की सहूलतें नहीं है, उसके पास तालीम नहीं है, उसके पास इंसाफ नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है। आज उसामा भाई जो कराची की बात कर रहे हैं, ये उस बात की कासी है कि आप इस चीज को समझें, और उसके बावजूद यहाँ पर कोई ऐसी आवाज नहीं है जिसकी आवाज सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर लग रही है। ये देखें, क्योंकि ये बानियाने पाकिस्तान का शहर है, यहाँ का हर आदमी के घर के अंदर उसके बाप दादों ने पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद। खैर तो है, उसामा भी बड़े अच्छे लग रहे हैं आज आपको। नहीं, उसामा भाई हमेशा से मुझे अच्छे लगते हैं। तो नहीं करने वाले वैसे जमात को यार देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें खराबियां, मैंने जो उस वक्त जो बात कर रहे थे कर भी ले तो हर चीज बिल्कुल इस मुल्क का इस्तेसाल आपका उसामा भाई का मौके आज सेम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। उसामा भाई देखें ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि जमात इस्लामी को और MKM के दोस्तों को इस बात के ऊपर माजी की तलखियां हैं बहुत, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए PTI ये सब मिलकर काम करें। भाई जरूरी थोड़ी है कि यार सियासत इसी चीज का नाम है कि हम सिर्फ लड़े, नहीं, अच्छी बात हो सकती है। अवाम को अच्छा जब हम दिखाएंगे तो अवाम अच्छी होगी। अगर अवाम मुझे फॉलो कर रही है, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, मेरे काम करने के अंदाज में बेहतरी नजर आएगी तो अवाम भी अच्छी होगी। जब मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं झगड़ा कर रहा हूँ, तो नीचे भी उसका इफेक्ट आ रहा है। तो मेरी बात सिर्फ ये कि देखें, कराची के मसाइल ऐसे नहीं कि किसी को पता ना हो, हर आदमी को कराची के बारे में पता है कि इसके बारे में ये और यहाँ पर कराची के मसाइल के हल के लिए एक नहीं पता नहीं हजारों मीटिंगें हो चुकी हैं। वजीर आजम साहब से लेकर चीफ साहब तक सब ने मीटिंग्स की हैं, लेकिन अगर कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे तो फिर क्या किया, किसके पास जाए, किसका दरवाजा खटखटाएं कराची के लोग? और इसके बावजूद भी खामोशी के साथ सब कुछ कह रहे हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। किसके बावजूद कराची का दिल बड़ा है, कहीं पर कुछ हो जाए, कहीं सैलाब आ जाए, कहीं जलजला आ जाए, कराची का रिस्पांस देखें आप कैसा होता है। सबसे पहले कराची के दरवाजे खुले होते हैं लोगों के लिए कि इमदाद करनी है। ये देखे बगैर के कौन क्या है, उसकी जबान क्या है, उसका मसलक क्या है, उसका मजहब क्या है। तो कराची तो पाकिस्तान के लिए दिल खोल के बैठा है। वसीम साहब, कराची का मसला ये है, चूँकि हमारे साथ हुकूमती भी लोग मौजूद हैं, ज़ाहिर है कि आपकी ये जिम्मेदारी अवलिन बनती है, लेकिन फिर वहीं 18वीं तरमीम की जहाँ बात आ जाती है, आप भी हाथ खड़े करने के आपको मौके मिल जाते हैं। लेकिन आज ये हाल है कि कराची का ताजिर रो रहा है, आज ये हाल है कि वो एक रेडी बान हो या दुकानदार हो, सब के सब परेशान हैं। आप फरमाएं कि कराची के मसले को 18वीं तरमीम की आड़ से अगर ना देखा जाए, हल करने की पोजीशन में है वफाक? जी बिल्कुल है, उसके ऊपर मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ, आप खुद यू आर द बेस्ट। शॉर्ट टाइम में मुख्तसरन ही मैं फरमाऊँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो है 10 साल के अंदर 125 बिलियन दिए गए कराची को, इससे बड़ी ज़्यादती कराची के साथ कभी भी नहीं हुई। ठीक है, हमने अभी जो 1100 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया था, उसके अकॉर्डिंगली हमने PCIC फॉर्म हुई उसके अंदर, और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है उसके ऊपर ज़िमनी सवाल ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िमनी सवाल के ऊपर ही आ रहा हूँ कि PCIC बनी हुई है, PCI मैंडेटेड कमेटी है, PCI इसके ऊपर मिल रही है और PCI इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम भी कर रही है, और उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है। सर देखें, आपकी जमात का भी नुमाइंदा डेफिनेटली उसके अंदर बैठ रहा होगा, सारे स्टेक होल्डर्स उसके अंदर हैं। देखें, उस
काम देखें, मसला यही है कि हमारे ये बुनियादी देखें, एक चीज आप पहली जो चीज जो बुनियादी चीज है आपने ना, बुनियादी चीज मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ ना, वही तो चीज है ना। पहली चीज तो ये थी जी कि 18वीं तरमीम की आड़ में, 18वीं तरमीम के अंदर देखें आइन को तो हम बाईपास नहीं कर सकते ना, हमारी भी हमने तो आइन के ताबे है ये सिस्टम, ठीक है। 18वीं तरमीम तक जो मैं आपको पहले मैंने बताया कि 125 अरब दिए गए इस 10 साल में, और उसके बाद सर ये तो इनसे पूछे ना जिन्होंने एक्सटेंशन के लिए वोट किया था, हमसे तो नहीं पूछे ना। इसके ऊपर तो उछल कर तो ये कर रहे थे ना, सेनेट के ऊपर भी इन्होंने किया था, उसके बाद जो है बाकी बजट की अप्रूवल के ऊपर भी इन्होंने बड़े बुलंद दावे किए थे, और अभी पीडीएम भी उसी चीज के ऊपर आ रही है। कराची के हवाले से कमेटी बनी हुई है, उसके ऊपर सारी चीजें हो रही हैं, और उसके ऊपर 162 बिलियन का जो हमने पहले पैकेज दिया था, उसके अंदर डिसैनिटेशन प्लांट, उसके अंदर K4 का मंसूबा और बाकी जो मंसूबे हैं वो सारे हैं। देखें, इट्स नॉट ए वन टाइम जॉब कि आप आज मंसूबे अनाउंस करें और कल से आपको ऑन ग्राउंड सारी चीजें वहां पे बनकर सामने आ रहे हैं। सब इतने सारे मंसूबे बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कहां काम हो रहा है। देखिए, बात यह है कि जितने मंसूबों का ऐलान इन 1100 अरब रुपए के पैकेज में किया गया है ना, इससे पहले भी हमारे वजीर आजम साहब यहाँ एक दिन के लिए, वो थोड़े चंद घंटों के लिए आते हैं गवर्नर हाउस, तो वहाँ पे कुछ ऐलानात वगैरह हो जाते हैं। तो उससे पहले भी 126 अरब रुपए के ऐलानात किए गए थे, उसमें भी यही चीजें शामिल थी जिनके बारे में अभी कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर बहुत काम होगा। भाई, एक साल पहले आपने वो ऐलान किया था, अब आपने एक साल के बाद ये ऐलान किया है। एक साल इस ऐलान के बाद भी कई महीने गुजर गए, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार बहुत होता। शुक्रिया भाई मेरे, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। उसामा रजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, असरान साहब मौजूद थे, वसीम साहब मौजूद थे। और ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ हुकूमत हो, सूबाई हो, वफाकी हो, ऐलानात होते हैं, भरपूर होते हैं और बहुत ताबड़तोड़ होते हैं, लेकिन ऐलानात के बाद उनका फॉलोअप क्या है ये हमें पता नहीं होता। हमारे दुकानदारों, हमारे घर के बच्चे हों, ख़वातीन हों, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे होते हैं, और आज ताजिर हल्का जितना परेशान है, इस पर बात होगी अगले प्रोग्राम में, मैं ये अभी से क्लू दे रहा हूँ, जितना परेशान है इससे पहले शायद कभी इतना परेशान ना हुआ हो, लेकिन या फिर यूं हो कि हर नई परेशानी सबसे बड़ी परेशानी लगती है, और इस दफ़ा जो लोग परेशान है इससे पहले हमने शायद कभी देखा ना हो। इसी तमाम वादों को लेकर, इन्हीं तमाम उम्मीदों को लेकर, आसों को लेकर एक दफ़ा फिर से अपने अगले प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे और करेंगे निशानदेही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दें अपने मेज़बान इरफान मलिक को। अस्सलाम वालेकुम।